بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں نعمت کی طرح ہوتے ہیں، ہمارے اچھے اور برے اعمالوں سے ہٹ کر ہمیں عطا کیے جاتے ہیں۔ سلیقہ، سادگی سب آزما کر سمجھ آیا، بہت نقصان ہوتا ہے ادب سے پیش آنے میں۔ سچے لوگ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے، کیونکہ اصلی پھولوں پر کبھی عطر نہیں لگایا جاتا۔ احساس ناپید ہو گیا ہے، اب انسانوں کا ہجوم رہ گیا ہے۔ زمین پر رہ کر زمین سے سارے رابطے ختم ہو جائیں تو آسمانی وسیلے حرکت میں آتے ہیں۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جو انسان دوسروں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، حقیقت میں وہ اپنے کردار کی برائیاں دوسروں میں تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ کسی نے پھول سے پوچھا، تم کو جب توڑا گیا تم کو درد نہیں ہوا؟ پھول نے کہا، توڑنے والا اتنا خوش تھا میں اپنا درد بھول گیا۔ اس دنیا میں دو طاقتیں ہیں، ایک تلوار کی طاقت اور دوسرا دماغ کی طاقت، لیکن دماغ کی طاقت کو شکست دینے والی تلوار ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی۔ خاموشیوں کو تکبر نہ سمجھیں، یہ اکثر اپنی ذات کے اندر جنگ لڑنے کی وجہ سے طاری ہو جاتی ہے۔ جس کا عہدہ جتنا بڑا ہو، اس کا درد اور غم بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہوتی۔ ریاست چاہے ساری زمین میں پھیل جائے، اگر اس میں انصاف نہ ہو تو یہ ریاست شعلوں میں جل جائے گی۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادت میں کمی نہیں، بلکہ معاملات میں بے ایمانی اور اسلام کو عبادات تک محدود کرنا ہے۔ ہمیشہ محتاط رہیں اس کنگلے سے جس نے 2 پیسے جمع کر لیے اور اس جاہل سے جس نے 2 سطریں پڑھ لیں۔ حد سے زیادہ احساس بھی انسان کو ذلیل کروا دیتا ہے۔ جب کوئی ہاتھ پکڑائے تو بازو مت پکڑے، اور جب وہ ہاتھ چھڑائے تو پاؤں مت پکڑے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے انسان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، لیکن لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ دل آزاری کا ایک لمحہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ دلداری کی ساری عمر نیست و نابود کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تالی بجانے والے دونوں ہاتھ ایک ہی شخص کے ہوتے ہیں، اور تالی آپ پہ بجتی ہے، کبھی عزت کی، کبھی ذلت کی اور کبھی تماشے کی۔ انسان کے غصے میں عجیب منافقت ہے، اپنے سے طاقتور کے سامنے تو غصہ کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن اپنے سے چھوٹے اور کمزور پر غصہ کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ گالیاں دینے سے کوئی طاقتور نہیں بن جاتا، چپ رہنے سے کوئی ڈرپوک نہیں بن جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، ہر چیز کا ثواب کا اندازہ ہے، مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں۔ بے شک خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ جو شخص صبر کی چادر اوڑھ لیتا ہے وہ عزت اور بزرگی پاتا ہے۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے اللہ بہتر کرے گا۔ قدرت نے آپ کی تخلیق میں کسی کی نقل نہیں کی، آپ بھی کسی سے موازنہ کرنے کے بجائے اپنی فطرت کو استعمال کریں۔ ہم نے چھوٹی چھوٹی مہربانیاں کرنی چھوڑ دی، ہم نہیں جانتے ہماری ایک مسکراہٹ، ایک درگزر، ہمدردی کا ایک کلمہ، مہربانی کا ایک عمل کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ عمل ایک کمزور اور محروم انسان کے دل میں ہمارا وہ عکس قائم کرتا ہے جو مدتوں نہیں بھلایا جاتا۔ یہ عکس کبھی ایک انسان تک نہیں رکتا، بلکہ روشنی بن کر دوسروں میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہوتا ہے۔
بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں کو جاننے والا ہے، جس کی محبت کبھی کم نہیں ہوتی، جس کی محبت کبھی بدلتی نہیں۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پر چھوڑ دو۔ صبر کسی بھی چیز کے لیے اللہ سے برداشت نہیں، بلکہ ہمیشہ صبر مانگا کرے، کیونکہ جب اللہ ہمیں کوئی تکلیف دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے برداشت مانگی تھی تو اب اسے برداشت کر کے دکھاؤ۔ اس لیے اپنے رب سے بس صبر مانگا کرے، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ طلوع ہوتا ہے یہ کہہ کر ہر روز کا سورج اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ انسان کو دعا مانگنا کبھی نہیں سکھاتا۔ وہ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں جو پڑھایا سبق زمانے نے۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں صابر بنا دیتی ہے، اور صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہر انسان کی دو کہانیاں ہوتی ہیں، ایک وہ جو سب کو سناتا ہے اور ایک وہ سب سے چھپاتا ہے۔ جنہیں سب پتہ ہوتا ہے وہ اکثر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سچ بہت کم لوگوں کو برداشت ہوتا ہے۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کوئی چیز زیادہ مقدار میں کسی کو دے دی جاتی ہے تو ضائع ہو جاتی ہے، چاہے وہ توجہ ہو، احساس ہو یا پھر محبت۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے مخلص ہونے پر بھی پچھتاوا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ کو بیوقوف بننا پڑتا ہے، ان بیوقوفوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جو سمجھتے ہیں وہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ جنہیں سب پتہ ہوتا ہے وہ اکثر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سچ بہت کم لوگوں کو برداشت ہوتا ہے۔ حاصل کی بے قدری کرو گے تو کھو دو گے، چاہے وہ رزق ہو، رشتے ہوں یا پھر محبت۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ مخلص ہوتا ہے۔ کچھ لوگ زندگی ہوتے ہیں پر زندگی میں نہیں ہوتے۔ کوئی تعلق پوچھے تو بتا دینا، دو جسموں میں ایک جان بستی ہے۔ دنیا میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں جس کی مثال دے کر تمہیں یہ بتا سکوں کہ تم مجھے اتنے اچھے لگتے ہو۔ لوگ جب آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط قرار دے دیتے ہیں۔ کوئی کانٹا نہیں مہنگا گلوں کے ساتھ رہ کر بھی، جانے کیوں آپ کہتے ہیں بھلے ماحول میں رہیے۔ مذاق تو وہ ہوتا ہے جو برا ہی نہ لگے، لیکن کسی کا دل چھلنی کر دینا مذاق نہیں ہوتا۔ سیتی ہے داشا برے ہی انہماک سے، کرتی ہے چاق و چو جو قبا شریف زادیاں۔ وقت جب بدلتا ہے نہ بدنام کرنے والے خود ہی نیلام ہو جاتے ہیں۔ ایک پرواہ ہی بتاتی ہے خیال کتنا ہے، ورنہ کوئی ترازو نہیں ہوتا رشتوں میں۔